یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. غصہ دونوں سائڈز پہ ہے. عمران خان صاحب کو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. جو کھانا انہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی مشکوک ہے. اگر انہیں کچھ ہوا, مریم نواز, شہباز شریف, محسن نقوی, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, ڈی جی آئی بی, ایف آئی, ڈی جی ایف آئی یو, ڈی جی ایس پی اسپیشل برانچ, یہ لوگ اس کے رسپانسبل ہو گئے. اگر خان صاحب کے ساتھ رابطہ بند ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ گنڈا پور کو روم بھی مل رہا ہے. بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور یہ پورا قافلہ وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے جو احتجاج کر رہے تھے. اس کے اندر جو ہے نشیات کی کچھ گاڑیاں موجود تھی جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویلاگ میں پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. میں خاص طور پہ پچھلے ویلاگ میں نے کرکٹ کا ذکر کیا تھا, لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کر سکا تھا کیونکہ پچھلے ویلاگ کے اندر ٹائم پورا ہو گیا ہوا تھا. تقریباً 20 منٹ کا ہم کوشش کرتے ہیں ویلاگ بنانے کا, تو 20 منٹ اوپر ہو چکے تھے, تو اس وجہ سے کرکٹ کے بارے میں بات نہیں ہو سکی. لیکن ابھی تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو جرگہ, گرینڈ جرگہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی محنت کی وجہ سے, کوششوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس وقت بھی ہو رہا ہے جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو پلیز وی پی این کا استعمال کیجیے گا تاکہ آپ چینل کو اور ہماری ویڈیوز کو ایکسیس ضرور کر سکیں. تھوڑی سی سب سے پہلے بات کرکٹ کے بارے میں کر لیں کیونکہ وہ پچھلے ویلاگ کا ٹاپک ہے. اس کے بعد میں آگے چل کے مزید بات بھی کرتا ہوں. اچھا جی, کرکٹ کے اندر ہماری حالت بڑی پتلی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج, جب تک ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں, تب تک ہم لوگ پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف ہار چکے ہوں. پاکستان نے اس میچ کے اندر پہلی اننگز کے اندر جو ہے وہ 556 رنز بنائے تھے, اور جب 556 بنائے تھے تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی تھی کہ جناب کیا بات ہے, پاکستان نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھا دی. جبکہ کئی کامنٹیٹرز یہ بات کہہ رہے تھے کہ پھٹا وکٹ بنائی گئی ہے, بالکل فلیٹ پچ بنائی گئی ہے, اور اس فلیٹ پچ کے اوپر جو ہے اگر 500 550 سکور آپ کر رہے ہیں یا آپ کے لڑکے جو ہے وہ سینچریاں بنا رہے ہیں تو یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہوتی. پھٹا وکٹ بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیفینسو اپروچ میں جا رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کے اگینسٹ جو ہماری پرفارمنس تھی اس کے بعد مزید ڈیفینسو ہو جانا میرے خیال میں اسی بات کا ہی ثبوت ہے جس کی وجہ سے یہ وکٹ بنائی گئی تھی. اور جب ان کی باری آئی تو انہوں نے ماشاءاللہ 800 رنز آپ کو مار دیے. اب اس پھٹا وکٹ کے اوپر بھی پہلے یہ ہوتا تھا, میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وسیم, وقار, شعیب اختر جیسے بالرز جو ہے وہ موجود ہوتے تھے جو کہ جن کی پیس ہوتی تھی, اتنے فاسٹ ہوتے تھے کہ پھٹے بھی جب آپ بناتے تھے نا تو پھٹے کے اوپر بھی جو ہے کم از کم ان کی بال کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ پھر بھی آپ کو ایج جو ہے وہ دے جاتے تھے. آج کا آپ کا جو بالر اس وقت ٹیم کے اندر موجود ہے اس کو جب تک آپ تھوڑی سی موومنٹ نہیں دیں گے پچ کے اوپر وہ نلیفائی ہو جاتا ہے. اس کی وہ سپیڈز نہیں ہے جو وسیم, وقار کی یا شعیب کی اپنے پرائم یا سمی کی جو ہے وہ پرائم کے اوپر ہوتی تھی. شاہین شاہ افریدی جو ہے آلریڈی ان کا ایک ڈکلائن آ رہا ہے, اپنے وہ کلائمیکس کے اوپر نہیں ہے جو ایک زمانے میں ان کا کلائمیکس ہوتا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ پرابلمس بھی پاکستان فیس کر رہا ہے. تو 800 رنز آپ اندازہ کیجیے. اچھا, وہ 800 رنز کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے جو رنز بنائے 823 کے اوپر 7 کھلاڑی آؤٹ اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. اب شکر کیجئے کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ اگر وہ ڈکلیئر نہ کرتے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہانی 900 سے بھی اوپر چلی جاتی, وی ڈونٹ نو. تو پاکستان کو ایک اچھا خاصا بڑا جو ہے وہ آلریڈی مطلب فرسٹ اننگ کا ہی ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی بڑا مل گیا جو آپ نے پورا کرنا تھا. پاکستان کی جب بیٹنگ شروع ہوئی تو 152 رنز پہ 6 کھلاڑی آؤٹ اب تک ہو چکے ہیں اور پاکستان ابھی بھی ڈیفیسٹ میں ہے. ابھی بھی آپ نے جو ہے وہ اس مارجن کو کور کرنا ہے. اور بابر اعظم آؤٹ ہو چکے ہیں, آپ کا ٹاپ جو پورا بیٹنگ آرڈر ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. آپ لوور مڈل آرڈر کے اوپر جو ہے اب آ کے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ آخری دن اور 4 وکٹیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, تو یہ 4 وکٹیں کتنی کو دیر سروائیو کریں گی, مشکل ہی لگتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی کیا آپ, میری نظر میں کیا وجوہات اس کی بنتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 2 سال میں ٹیم کے ساتھ جتنی چھیڑ خانی کر دی ہے اس کے بعد آپ کا یہی حال ہونا تھا. تو اس چھیڑ خانی کے نتیجے میں کبھی تو کپتان بن جا, کبھی تو کپتان بن جا, کبھی تو کپتان بن جا, مطلب اس قسم کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اور الٹیمیٹلی پھر یہی ہوتا ہے. آپ نے اچھا خاصا ٹائم بابر اعظم کے ساتھ گزارا, آپ نے اس کو گروم کیا ایز اے کپتان, سارا کچھ کیا. اب جب اس کی ایکچولی پرائم آنے لگی تھی آپ نے کہا چل بیٹا تیری ضرورت نہیں ہے, تو ہٹ جائے یہاں سے, تو ہم کسی اور کے ساتھ اب ٹرائی کریں گے. تو کر لیں, اب اتنے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں سب کو ایک ایک کر کے باریاں دیے جائیں, سب کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں. رضوان کو بھی لے آئیں, سب کو لے آئیں, سب کے ساتھ ہی جو وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ چلتے رہیں. اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ جانتے ہیں مختلف شہروں کے اندر جو وہ احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا. تو کل یہ خبر آئی کہ جناب پنجاب حکومت نے 8 مختلف شہروں میں آج سے
دفعہ 144 نافذ کر دی ہے جن شہروں میں لگائی گئی ہے. اس میں ملتان، سہیوال، سرگودا، گجرانوالہ، وہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا، وزیر آباد، یہ 8 شہر ہیں جس میں پنجاب میں جناب انہوں نے دفعہ 144 لگا دی ہے. اور اسے 10 اکتوبر سے لے کے 12 اکتوبر تک کے لیے جو ہے ان شہروں میں یہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے آن اے لائٹر موڈ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی دفعہ 144 لگوانی ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم وہاں پہ احتجاج کا اعلان کریں گے، خود بخود دفعہ 144 وہاں پہ لگ جائے گی. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ میں شیئر کرنا چاہوں گا جناب ایک ٹویٹ، عمر ایوب صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جو کل رات کو آئی ہے، اور کل رات کو تقریباً 11:15 بجے انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب کریڈیبل انفارمیشن ریسیوڈ دا پی ایم عمران خان صاحب. اچھا وہ ان کو ابھی بھی پی ایم ہی کہتے ہیں، مطلب ایون تو عمران خان صاحب پی ایم نہیں ہے لیکن انہیں پی ایم کہتے ہیں. کریڈیبل انفارمیشن ریسیوڈ دیٹ پی ایم عمران خان صاحب ہیز بین isolated completely in Adiala jail and has not been allowed out of his cell into the courtyard since 6 October 2024. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 6 اکتوبر سے یعنی 5 دن ہو چکے ہیں اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ان کے مطابق انہیں 6 اکتوبر کے بعد سے باہر وہ جو چہل قدمی کرنے کے لیے جو ایریا بنا ہوا تھا وہاں پہ بھی ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. آگے لکھتے ہیں the food is being provided to him is suspect. جو کھانا انہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی مشکوک ہے، یا مطلب مشکوک کس طرح ہے یہ نہیں انہوں نے بتایا، بس انہوں نے کہا مشکوک ہے. ایکسٹریملی کنسرن اباؤٹ دا ویل بینگ آف پی ایم عمران خان صاحب. انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی خیریت کے حوالے سے میں کافی تشویش میں ہوں. شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، منسٹر جیل پنجاب اسٹیبلشمنٹ، ڈی جیز، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو، ایس پی ول بی ہیلڈ ڈائریکٹلی رسپانسبل if anything, Allah forbid, were to happen to PM Imran Khan Saab. Our legal team will be raising this important issue in court tomorrow so that PM Imran Khan Saab's sister is allowed to meet him to assure all of us of his well-being. PTI official. تو انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا، خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہوا تو مریم نواز، شہباز شریف، محسن نقوی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بی، ایف آئی، ڈی جی ایف آئی یو، ڈی جی ایس پی اسپیشل برانچ، یہ لوگ اس کے رسپانسبل ہو گئے اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا. اب صرف اس بنیاد پہ کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، آئی تھنک اس پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو ویسے پہلے بھی قید تنہائی میں ہی تھے، مطلب ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. خان صاحب ہمیشہ قید تنہائی میں رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ ڈفرینس بات ہے کہ ان کو باہر آنے کی اگر اجازت نہیں دی جا رہی، پہلے ان کو ایکسرسائز کرنے کی، چہل قدمی کرنے کی اجازت جو ہے وہ ان کو ضرور دی جاتی تھی. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اب آ جائیں اس گرینڈ جرگے کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ بات کر لیں. ایک تو میں نے پہلے بھی تعریف کی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کو انہوں نے ہوسٹ کیا، انہوں نے محسن نقوی کو وہاں پہ ہوسٹ کیا، اے این پی کی لیڈرشپ کو وہاں پہ ہوسٹ کیا، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو وہاں پہ ہوسٹ کیا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. کہ اس موقع کے اوپر بیسکلی ایشو کیا تھا؟ ایشو وہی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کی جانب سے جو جس جرگے کا اعلان کیا گیا تھا اس حوالے سے، اور اس کو جس طرح اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک گرینڈ جرگہ حکومت کی سائڈ سے جو ہے وہ کیا، اور اس کو ہوسٹ جو ہے علی امین گنڈا پور نے کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. میرے خیال میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. اور اس طرح ساری ہی فورسز جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو بلانا چاہیے، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. تو اس کی کچھ اندرونی کہانی جو ہے وہ جنگ نے رپورٹ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ نے جرگے سے کلعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگا کہ جی آپ مجھے یہ رائٹ دیں کہ میں ان سے بات کر سکوں، کیونکہ اب تو آپ نے ان کو بینڈ ایک آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ میں زمین پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. گنڈا پور نے کہا کہ اب تک جو کارروائی ہوئی ہے اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا، مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ میزبانی کر لیں، مذاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ میں جرگہ بناؤں گا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی. اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کلعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے. کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں مسئلہ حل کریں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پشتون قومی جرگے کے انعقاد کے حق میں بات کی. محسن نقوی نے کہا کہ جرگے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی، ریاست کے خلاف جو ہے وہ کوئی نعرے نہیں لگنے چاہیے. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پشتون جو تحفظ موومنٹ ہے اس کے اندر ایک نعرہ خاص طور پہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، وہ نعرہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے.
اب یہ اس کے بہت سویر اس پہ ریاکشن آتا ہے مطلب فوج کی جانب سے کہ ان کے اوپر اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اب غصہ دونوں سائڈز پہ ہے, فوج کے اندر بھی ہے اور پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر بھی ہے, لیکن ظاہری بات ہے حل جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا جائے. تو اور یہ بین کر دینا بھی جو ہے میرے خیال میں کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. سو میرے خیال میں گڈھا پور صاحب جو ہے, جب تک کہ میں یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے تقریباً 2 بج چکے ہیں اس وقت, اور اس وقت بھی جو ہے وہ جرگہ اس وقت جاری ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. سو ہیٹس آف ٹو ہم, آئی مسٹ کمینڈ ہم کہ اگر وہ کوئی بریک تھرو لے لیتے ہیں اس ساری چیز کے اندر اور پیسفلی یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں ریزالو ہو جاتی ہیں, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی گیو ہم اے لاٹ آف کریڈٹ فار دس. میرے خیال میں اب اس میں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ بند ہوا ہے, خان صاحب خود باہر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گنڈا پور کو روم بھی مل رہا ہے. لیکن میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ کم از کم جہاں تک پختونوں کی بات ہے, جہاں تک پشتون تحفظ موومنٹ کی بات ہے, میرے خیال میں خان صاحب ان سے بھی بالکل مذاکرات کرنے کے حق میں ہوں گے. اب وہ اگر طالبان سے مذاکرات کرنے کے حق میں ہمیشہ رہے ہیں تو پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کیوں نہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس تھیوری کے اندر جو ہے نا کوئی جان ہے کہ جی خان صاحب شاید اس کی مخالفت کرتے, بالکل نہیں, میرا نہیں خیال. بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایون دو بیرسٹر سیف نے جب اس کی مخالفت کی تھی, اور بلکہ انہوں نے تو اناؤنس کیا تھا, انہوں نے کہا جی کہ وفاق کی جانب سے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, تو ہم بھی جو ہے وہ بالکل اس چیز کو فالو کریں گے. سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو ہے سرکولر نکال دیا گیا تھا کہ جی آپ بھی یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جرگے کے اندر جو ہے آپ شرکت نہیں کر سکتے. تو اس ساری چیز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہ ٹویٹس کی کل سارا دن کہ جی ہم جو ہے وہ اپنے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں جو کچھ بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ. تو کل رات کو جو ہے وہ بیرسٹر سیف وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان کے بارے میں بائی دا وے کل صبح جو ہے وہ ایک جعلی نوٹیفیکیشن نکل آیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ان کو ہٹا دیا گیا ہے, بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا گیا ہے. تو وہ جعلی تھا, بلکہ اس کے اوپر اٹ واز سو اسٹوپڈ کہ اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ پارٹی پالیسی کی مخالفت کر کے کوئی بات کی ہے, اور چونکہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان دیا ہے وہ علی امین گنڈا پور سے پوچھے بغیر دیا ہے, تو اس وجہ سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, وچ واز کوائٹ فیک. نوٹیفیکیشنز کسی کو ہٹانے کے اس طرح نہیں نکلتے. تو اچھا وہ کئی صحافیوں نے بھی ماشاءاللہ, بڑے کریڈیبل صحافیوں نے بھی ماشاءاللہ اس نوٹیفیکیشن کو شیئر کر دیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں خود اپنے آپ کو عہدے سے ہٹانے کی خبر دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا. انہوں نے کہا بطور ترجمان وزیر اعلیٰ جو بھی بیان دیتا ہوں وہ کے پی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. ایکچولی چند لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا تھا کہ بیرسٹر سیف نے جو کچھ بھی کہا ہوگا یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی, میں جو بھی میں بیان دیتا ہوں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ ان کی جانب سے مطلب وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہوتی ہے یا وہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جذبات میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میری پارٹی میں موجود میرے کولیگز کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو یا میں ان سے متعلق کوئی نیگیٹو رائے دوں. شاہد کھٹک کا مجھے نہیں پتا, میں نے تو ٹویٹس وغیرہ دیکھتا بھی نہیں ہوں. شاہد کھٹک نے بھی ان کے اگینسٹ ایکچولی ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا پی ٹی ایم پر پابندی وفاقی حکومت نے لگائی, اس میں میں رائے نہیں دے سکتا. گزشتہ روز خیبر میں رونما ناخوشگوار واقعے کے بعد ایم پی ایس کو مدعو کیا. کے پی اسمبلی کے اراکین نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کیا اور کہا کہ آپ اقدامات کریں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خیبر میں اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ کل تک اس مسئلے کا مناسب حل نکال لیا جائے گا. کے پی حکومت صرف کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے جو ہے وہ گفتگو کی میڈیا سے. انہوں نے کہا پشاور میں امن جرگے میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کا موقع ملا ہے. جرگے میں اہم قومی نوعیت کے نکات پر تمام جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے. پی ٹی آئی قیام امن کی کوششوں میں صف اول میں نظر آئے گی. خیبر پختونخوا امن جرگے میں تمام جماعتیں مشترکہ کوششوں پر متفق ہوں گی. اتفاق ہوا آئندہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی ملکی ادارے کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا. قومی پرچم کے تقدس اور آئین کے احترام کی تمام جماعتیں پابندی کریں گی. تمام سیاسی جماعتیں قیام امن کے لیے اختلاف پر سے پش ڈال کر کام کریں گی. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہمارے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اطلاعات اچھی نہیں ہیں. whenever they will be got arrested, either they will be assassinated or they will be badly tortured. مراد سعید کیوں گم ہوا ہے؟ کیا مراد سعید کا دل نہیں کرتا آنے کو؟ میاں اسلم کا دل نہیں کرتا؟ حماد اظہر کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ ہمارے کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کا دل نہیں کرتا؟ پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت یا تو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں. تو ناٹ آل آف دیم لیکن سم آف دیم.
تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی سویئر ریزنٹمنٹ اس بارے میں پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے کانٹیکٹ تک نہیں ہو پا رہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. بیسکلی منیب فاروق نے جو اینکر پرسن ہے, انہوں نے ایک اپنا ویلاگ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی جو کہ کافی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ریسنٹلی علی امین گنڈا پور یہ پورا قافلہ وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے جو احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق, خبر منیب کی ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جناب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نشے کی یا کوئی اس قسم کی منشیات کی جو ہے وہ بھی کچھ گاڑیاں موجود تھیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آئس کی کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے منشیات کا بھی ذکر کیا. تو انہوں نے کہا یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں کہ اس قافلے کے اندر کچھ ایسی گاڑیاں بھی موجود تھیں. اب اس کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں منیب فاروق کے اوپر تنقید کر رہے تھے. تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل امین, انہوں نے ایک بڑا ہی نازیبا قسم کا جو ہے وہ کامنٹ دیا منیب فاروق کے حوالے سے, وچ از ایبسولوٹلی ابسرڈ. مطلب وہ خبر دے رہے ہیں, منیب فاروق ایک خبر دے رہے ہیں, آپ کا اختلاف ہوگا, ہو سکتا ہے خبر غلط ہو, میں چلیں یہ مارجن بھی دے دیتا ہوں, لیکن یہ جس قسم کا کامنٹ ہے آئی ول ناٹ ریپیٹ دا کامنٹ, ہم نے جان بوجھ کے اسے بلر کیا ہوا ہے یہاں پہ, لیکن بڑا ہی گھٹیا کامنٹ تھا, بہت ہی گھٹیا کامنٹ تھا. اس سے پہلے مطلب علی امین گنڈا پور خود جو ہے غریدہ فاروقی کے اوپر وہ کامنٹ کر چکے ہیں, ان کو آلریڈی ایک 5 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ غریدہ فاروقی آلریڈی بھیج چکی ہیں. اب یہ اس قسم کا کامنٹ جو ہے ان کے بھائی کی طرف سے آیا ہے. آئی ڈونٹ نو ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کیا ایشو ہے یا یہ زبان کا کیا مسئلہ ہے. بھائی اگر آپ اتنا ہی آپ چلے جائیں ان کے پروگرام میں, چلے جائیں ان کے پروگرام میں, یا ان کو کال کریں, ان کو کال کریں کہیں جی ہم نے آپ کے پروگرام میں بیٹھنا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو کنفرنٹ یو, آپ نے جو الزام لگایا میں اس پہ کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوں. بی سیولائزڈ. آپ کا بھائی اس وقت یہی سیولائزڈ کام کر رہا ہے, علی امین گنڈا پور وہی سیولائزڈ کام کر رہا ہے نا, ایک جرگے میں بیٹھ رہا ہے, جو اختلافات ہیں اس کو آمنے سامنے بیٹھ کے ریزالو کر رہا ہے. آپ کو کسی جرنلسٹ سے کوئی اختلاف ہے, گو اینڈ ٹاک ٹو دیم, جا کے اسے کلیئر کریں اس چیز کو, یا اس کے منہ پہ کنفرنٹ کریں اگر آپ نے کرنا ہے. یہ گالم گلوچ اور اس قسم کی جو کامنٹری کرنا ہے, ایبسولوٹلی ابسرڈ, ایبسولوٹلی ابسرڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ دنیا نے جو ہے وہ کل رپورٹ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. 18 اکتوبر کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جی اس پہ پیش کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اور اتحادی حکومت کے سربراہان کی جانب سے اپنے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے افراد کو بھی 17 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. ذرائع وفاقی حکومت کے مطابق امکان ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن کو دوبارہ بحال کر دے گا. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت جو ہے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے اس نے ملاقات کی ہے, وہ انہی آئینی ترمیم کے چکر میں, اور یہ اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جناب $2.2 ارب کے 28 معاہدوں پر دستخط جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور معاہدوں کے تحت سعودی عرب پاکستان میں ٹیکسٹائل مل قائم کرے گا, اور سعودی عرب پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری بھی کرے گا. سعودی عرب پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا, اور سعودی عرب پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی کرے گا. سعودی عرب پاکستان سے مسالہ جات امپورٹ کرے گا, اور پاکستان سے تازہ سبزیوں کی خریداری جو ہے وہ بھی کرے گا. اور سعودی عرب پاکستان سے الیکٹرک آلات کی مشترکہ پیداوار کرے گا, اور سعودی عرب پاکستان سے افرادی قوت کو روزگار فراہم کرے گا, اور سعودی کمپنی شیل پاکستان کے 77% شیئرز جو ہے وہ بھی خریدے گی. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس طرح کے پہلے بھی ایم او یوز جو ہیں وہ کافی سائن ہوئے ہیں, لیکن اس کا حاصل وصول کچھ زیادہ نہیں نکلا تھا. اب یہ اس مرتبہ یہ اس کے اوپر کافی ظاہری بات ہے وہ ڈھول ڈمکا بھی ہو رہا ہے کہ جناب اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیے گا وہ لاسٹ ٹائم سے بڑا ڈفرینٹ ہوگا. آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو, اور یہ والا جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس کے علاوہ چیئرمین ایف بی آر, یہ بڑا امپورٹنٹ خبر ہے, اس کو غور سے سنیے گا. راشد لنگڑیال نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اب توسیع نہیں ہوگی. پہلے 1 اکتوبر تھی, اسے 14 دن کا اس پہ ایکسٹینشن 2 ہفتے کا دیا گیا. 14 تاریخ اب آخری ڈیٹ ہے, انہوں نے کہا اب اس پہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. نان فائلر کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز نومبر سے ہوگا, اور نان فائلر کا پورا ڈیٹا موجود ہے. انکم ٹیکس گوشوارے کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. گوشواروں کی تعداد گزشتہ سال سے دگنی ہو چکی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ ٹیکس چور کو نہیں چھوڑنا. واضح رہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے کی آخری تاریخ 14 اکتوبر ہے. ایف بی آر نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا. بہت اچھی بات ہے,
میرے خیال میں بہت اچھا ڈیسیجن ہے. میں خود اس کے حق میں ہوں کہ نان فائلر کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا ان میں سے 5 پابندیاں ابتدائی طور پر لگائی جائیں گی جن میں جائیداد کی خرید و فروخت, گاڑیوں, بین الاقوامی سفر, کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. میرے خیال میں تو یہ جو پابندیاں یہ ابھی بھی کم ہے, اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو پاکستان کی حالت ہے نا, ایوری ون شوڈ بی میڈ ٹو پے دیئر ٹیکسز. دے شوڈ بی میڈ ٹو پے فائل دیئر انکم ٹیکس. انکم ٹیکس کا وہ جو فارم ہے اسے ہر صورت جو ہے ریٹرن اسے بھرنا چاہیے. سو میں تو ٹوٹلی ایف بی آر کے اس فیصلے کو جو ہے ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.